ہوگا۔ عرض کربلا میں حضور نے فرمایا بنو امیہ کا ایک بدبخت لڑکا اس کو قتل کرے گا، اور وہ حضرت ابن مرتضیٰ جنگ صفین سے واپسی پر یہاں کربلا میں رکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے، یہاں ان کے گھوڑے بنیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، یہاں آگ لگے گی خیموں میں۔ ایک ایک چیز بتا دی۔ اب مجھے بتائیے، حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا، حضرت علی کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے یہاں بنیں گے اور شہید ہوگا۔ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ بلا ٹال دے، اے اللہ مشکل دور کر دے۔ بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا کرتے؟ اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے، اجر بھی دے دے۔ یہ کیوں نہیں کہتے یہ مصیبت ٹل جائے؟ یہ امتحان ہے، بچے نے محنت کی ہو، بچے نے سب روز ایک کا رکھا ہو، اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو، وہ یہی دعا کرتے امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گزرے۔ کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین ابن علی سے لیا جا رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو، ہاں مولا امتحان ہو، جتنی سختیاں آنی ہیں آ جائیں، لیکن تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے بیٹے کو صبر دینا، کامیابی اور استقامت عطا کرنا۔ تو مقام بیضا پہ حضرت سیدنا امام حمام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مسافر کیوں بناؤں؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے یہ تمہارے لیے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے۔ تو قیامت تک جبر کے خلاف، یہ بات میں اعلان کہتا ہوں، جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے۔ تو صاحبو، حسین ابن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، ہم اس روشنی کی تلاش میں نکلیں۔ 10 محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا، ایک طرف خون شہیداں، ایک طرف اشکوں کا پانی۔ وہ کیا کہا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین کی، تماشا بن گئی ہے شہادت حسین کی۔ لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے، محض آنکھوں سے آنسو بہا دینا اور رو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے، اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم حضرت امام حمام کی روح کو خراج نہیں پیش کر رہے۔ ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے، جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے۔ حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے۔ مسلمان آزاد ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے۔ یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے، یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے۔ اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی تلقش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا کا امی بات، سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان۔ دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان، لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بیٹا کتنا نالائق نکلا۔ رے کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں آیا۔ ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتے ہیں، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں، لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال ہو حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج دنیا کے اوپر کربلا ہے، وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غباری خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے۔
یزید وقت کے مستر نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے۔ پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی پھر رہی ہے، سلمان رشدی دندناتا پھر رہا ہے، دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، اور آج انہوں نے کلم کھلا صحابہ کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکے شایا کرنے شروع کر دی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں۔ حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے، لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب علی جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے، فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطقہ بند ہے، 56-57 اسلامی ملک، یہ دکھا ہے جو میں روز کہتا ہوں، کبھی اس گلی میں کہتا ہوں، کبھی اس بازار میں کہتا ہوں، کبھی مسجد میں کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ یہ دل کی آگ ہے، باتیں شاید یہ تکرار کے ساتھ آپ کو مل رہی ہوں، لیکن سینہ جل رہا ہے ان باتوں سے۔ 56-57 اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو زبوں حالی، کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ نے، کبھی ایسا دور مسلمانوں پہ نہیں دیکھا۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے، اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ زبوحالی اور حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں۔ وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا، وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے۔ فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا۔ جو مرضی دنیا کرتی پھرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے ہنالکا سائر اليوم لہذا جماعتنا تبا لک محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے، اور تبت یدا ابی لہب وتب تازیانہ ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برستے ہیں۔ اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا، اس کی رفتوں کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا۔ ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے۔ حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔